بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرش کتنا بڑا ہے؟ کیا عرش سے بڑی کوئی مخلوق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پر براجمان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں ہیں؟ آج کے ویڈیو میں تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ عرش معلیٰ کے بارے میں مختلف فرقوں کا کیا موقف ہے، اور عرش معلیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے جو فاسد عقائد کو رد کرتا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ مخلوقات میں سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ البتہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں فرمایا، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی، اور سورہ بروج کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو کب تخلیق کیا تھا، تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ ناظرین، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرش الہی پورے جہان پر قبے کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح کا اشارہ فرمایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری شریف میں ہیں۔ ناظرین، بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے لہذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ ناظرین، عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھیں۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت کے بعد واپس آئے تو تب بھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر بیٹھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت پر میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ وہ 4 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرمایا، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 75 میں فرمایا، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے، اور وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل پاک ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے آسمان اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ اور عرش کے خالق ہونے کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، اور عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے، اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے یوں دعا فرماتے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب العرش الکریم۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کلمات میں اللہ رب العزت کے عرش کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف ان کلمات کے ساتھ فرماتے تھے، اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے: جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمان ہے: اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا۔ یاد رہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوستو، آپ عرش معلیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ان روایات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ مختلف انداز سے ہوا ہے۔ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی کہ وہ باقی ہی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا، اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شق نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، اور مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان۔ نمبر 3، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ نمبر 4، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں۔
اسی پر ملے اور جدا ہوتے ہوں۔ نمبر 5، ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ نمبر 7، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ دوستو، ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ دوستو، روایات کے مطابق جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے۔ اس میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و تدبر کرو۔ دوستو، عرش کے بارے میں تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ دوستو، عرش کی جگہ اگر انسان پہلے آسمان کے بارے میں ہی سوچے، اس پر غور کرے، تو آسمان کی بڑائی بھی اس انسان کے فہم میں نہیں آ سکتی۔ اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چاند، سورج بنائے ہیں اور جو سیارے اور کہکشائیں بنائی ہیں، یہ سب اتنی بڑی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ہی آسمان نہیں ہے، بلکہ اس آسمان کے بعد دوسرا آسمان بھی ہے، پھر تیسرا، چوتھا، اور اسی طرح سے 7 آسمان ہیں۔ اب 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے تصور سے بہت دور ہے۔ اور پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ کتنا بڑا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑائی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اور اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف ہانکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا، کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا، ہر 2 آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس کے نیچے دوسری زمین ہے۔ پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر 2 کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 تلاوت فرمائی۔ وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوستو، ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے بلند ہونے کے متعلق 1000 سے زائد دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اور یہ عظیم ترین مخلوق یعنی عرش پر خاص علو ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو مکہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے انہیں 7ویں آسمان تک اوپر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرر فرشتوں کے قدموں کے چلنے کی آواز بھی سنی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر بلایا اور اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء کے لیے اسے منتخب فرمایا۔ وہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام نے بنایا ہے۔ یہ قبلہ اول اور مسجد حرام کے بعد بنائی جانے والی دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ نیز مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ یہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت کرواتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اس کے ارد گرد خطے کو بابرکت بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کی جانب لوگ محشر کے لیے جمع ہوں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرش معلیٰ کے تذکرے کے ساتھ اس صفات متشابہات کی بحث بھی کی جاتی ہے۔ صفات متشابہات کے بارے میں مختلف مسلک کیا کہتے ہیں، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، ثم استوی الی السماء کے ذیل میں بعض علماء نے صفات مشتبہات کی بحث چھیڑی ہے۔ ثم استوی علی العرش کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجتماع اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ زمان و مکان کی حدود سے اور سمت و جہت کی قیود سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ لا محدود ولا معدود، وہ عرش کا محتاج ہے نہ فرش کا۔ عرش و کرسی کے وجود میں آنے سے پہلے وہ جس شان میں تھا اب بھی اسی شان میں ہے۔ البتہ جہاں تک بحث قرآن و حدیث کے ان الفاظ کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر قرار پکڑنے کے بارے میں ہے، اور چہرہ اور ہاتھ اور آنکھ اور پنڈلی کا جن کا تذکرہ مختلف آیات میں ہوا ہے، جیسا کہ چہرے کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، ہاتھ کا ذکر سورہ فتح میں، آنکھ کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اور پنڈلی کا ذکر سورہ قلم میں یوں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ انہیں اسلاف نے صفات متشابہات قرار دے دیا ہے، کیونکہ اگر انہیں حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے تو تجسیم و تشبیہ کی راہیں کھلتی ہیں، اور اگر صرف تنزیہ و تجرید کے تقاضے ملحوظ رکھے جائیں تو انکار صفات کے پہلو نکلتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہہ نے تو ان صفات کے حقیقی معنی مراد لے کر تجسیم و تشبیہ کے تمام منزلیں طے کر ڈالی ہیں، اور برملا یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں جس طرح ایک مخلوق رکھتی ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اسی طرح عرش پر بیٹھے ہیں جس طرح ایک بادشاہ ملکی امور کی انجام دہی کے بعد تخت شاہی پر فروخت ہوتا ہے۔ دوسری طرف تنزیہ و تجرید کے علمبردار معتزلہ، معطلہ، جہمیہ نے مذکورہ صفات کو توحید باری تعالیٰ کے منافی قرار دے کر انہیں مجازی معنی پر محمول کیا ہے، اور پھر اسی کو حرف آخر اور حتمی بھی قرار دیا ہے۔ دوستو، افراط تفرید کی اس کشمکش میں اہل سنت والجماعت ہی ایسا گروہ ہے جو اعتدال کی راہ پر گامزن رہا ہے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر تعبیر و تشریح کے اس پیچیدہ مقام سے باسلامت گزر گیا اور اس پر قائم ہے۔ دوستو، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے اور اس حوالے سے متقدمین سلف صالحین کا موقف کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔
دوستو متقدمین سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ جو صفات متشابہات قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں ان کے متعلق بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جو لفظ صفت باری پر دلالت کے نہ ہیں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے۔ اس لفظ سے اس کا ظاہری اور حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں، اور نیز ذات باری تعالیٰ مخلوق کی متشابہات سے پاک ہے۔ دوستو یہی اہل سنت کا مسلمہ موقف ہے جس پر چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے الرحمن العرش الاستوا کی تلاوت کر کے یہی سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کا استوا کیسا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحہ سوچ کر ارشاد فرمایا، یہ استوا ایسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اپنے بارے میں بیان فرما دیا ہے۔ الرحمن یعنی صرف صفت استوی کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں، کیونکہ یہ جسم کی خصوصیت ہے، اس لیے یہاں کیفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے موقف کی ترجمانی فرمائی ہے کہ استوی باری تعالیٰ کی متشابہ المانی صفت ہے، لہذا صفت استوا کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت کر کے اس کے معنی و مراد پر لب گشائی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت استوی کی تشریح ما یلیق بیانی ایسا استوی جو اس کے شایان شان ہے سے کر دیتے ہیں۔ دوستو اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں صفات متشابہات کے متعلق جمہور اہل سنت کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان صفات پر صدق دل سے ایمان لا کر اس کی کوئی تفسیر نہ کی جائے، بلکہ ایسا وہم بھی نہ لایا جائے جس سے تجسیم و تشبیہ کا اشارہ نکلتا ہے۔ دوستو قرآن حدیث میں بارہا یعنی ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ید سے وہ ہاتھ ہرگز مراد نہیں جس کا ذکر ہوتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک جسمانی عضو کا تصور دوڑنے لگتا ہے، بلکہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لہٰذا اس صفت پر ایمان لا کر توقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ دوستو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صفات متشابہات کے متعلق واضح فرما دیا ہے کہ یہ متشابہ المانی صفت ہے، لہذا اس کی تلاوت پر اکتفا کر کے اس کے معنی و مراد کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں کہ صفات متشابہات کی تفسیر عربی یا عجمی زبان میں کرتا پھرے، ان الفاظ کو پڑھ کر ان سے گزر جانا ہی بس ان کی تفسیر ہے۔ دوستو بیان کیے گئے دلائل سے متقدمین سلف صالحین کا موقف روز روشن کی طرح عیا ہو گیا کہ یہ صفات متشابہ المانی ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ متقدمین کے مسلک پر کچھ شبہات اٹھائے گئے ہیں، آئیے آپ کو ان شبہات اور ان کے جوابات بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کسی کے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ پہلا شبہ یہ اٹھایا گیا کہ اگر صفات متشابہات استوی، ید، وجہ وغیرہ کے ظاہری معنی اس لیے مراد نہیں لیے جا سکتے کہ اس سے جسمانیت کے پہلو سامنے آتے ہیں، تو پھر محکم صفات علم، قدرت، حیات وغیرہ کا تصور بھی تو جسمانیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، انہیں بھی متشابہات قرار دیا جائے۔ دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شبے کی یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ محکم صفات علم، قدرت، حیات کا تصور جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان صفات کا اطلاق جب باری تعالیٰ پر کیا جاتا ہے تو اس کی اولین دلالت جسم پر نہیں ہوتی، بلکہ ان الفاظ کے کانوں میں پڑتے ہی جو معنی اخذ ہوتے ہیں اس میں تنزیہ و تجرید کے تقاضے پوری طرح جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دل و دماغ کے کسی گوشے میں جسم کا تصور نہیں ابھرتا۔ برخلاف صفات متشابہات، استوا، ید، وجہ کے ان الفاظ کی اولین دلالت ہی جسمانیت پر ہوتی ہے، ان کے ظاہری معنی مراد لینے کے بعد جسمانی لوازم کو وہم و خیال سے دور نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا اگر متشابہات اور محکمات میں یہ فرق ملحوظ رکھا جائے تو اشکال پیدا ہی نہ ہوں۔ دوسرا شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر متشابہات کے معنی مراد کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو پھر ان کو قرآن کریم میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں صفات متشابہات کے معنی و مراد کا علم نہیں، لیکن ان پر ایمان لانا بھی باعث نجات اور ثواب ہے۔ علاوہ ازیں اس کی تلاوت کے بھی معنوی فوائد اور برکات ہیں، اگرچہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ دوستو جہاں تک متاخرین سلف صالحین کے مسلک کی بات ہے
تو ان کا مسلک یہ ہے کہ صفات متشابہات کے ایسے مجازی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہوں، بشرط یہ کہ اس لفظ کے اندر مجازی معنی مراد لینے کی گنجائش ہو۔ نیز اس مجازی معنی کو احتمال تفسیر کے درجے میں رکھا جائے، انہیں قطعی اور یقینی نہ کہا جائے۔ لہذا ید سے قدرت، وجہ سے ذات اور استوا سے استیلا یعنی غلبہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ چونکہ متاخرین کے زمانے میں کئی فرقہائے باطلہ رواج پذیر ہو کر امت مسلمہ کی وحدت فکر کو پارا پارا کرنے میں مصروف کار تھے، جن میں سر فہرست مجسمہ اور مشبہ ایسے فرقے تھے جو صفات سے متشابہات کے ظاہری الفاظ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی طرح ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ ثابت کرتے تھے۔ دوستو، متاخرین سلف صالحین نے جب دیکھا کہ یہ فرقہ باطلہ عوام کی ذہنی سطح سے غلط فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو انہوں نے تعویل کا مسلک اختیار کر کے تمام متشابہات کے مناسب سادہ عام فہم معنی بیان کیے۔ مثلا کہا ید سے ہاتھ نہیں قدرت مراد ہے، وجہ سے چہرہ نہیں بلکہ ذات مراد ہے، استوی سے استقر اور جلوس نہیں بلکہ استعلا اور غلبہ مراد ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں الفاظ کی ظاہری دلالت سے قطع نظر کر کے مجاز و استعارے کی آڑ لی جاتی ہے، اور چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس انداز بیان کی توجیہ مجاز کی روشنی میں نہ کی جائے تو افہام و تفہیم کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے ہر چیز کو فنا ہے مگر اس کا منہ یعنی ذات۔ اگر یہ وجہ منہ کی تعویل ذات سے نہ کی جائے تو پھر آیت کریمہ کا صاف صاف مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ید، قدم، ساق جنہیں غیر مقلدین اللہ کے عضو تسلیم کرتے ہیں فنا اور زوال پذیر ہو جائیں گے، صرف باری تعالیٰ کا چہرہ ہی قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس مقام پر خود غیر مقلدین تعویل و تعبیر کی ضرورت سے بے نیاز نہ رہ سکے، اور ان کے لیے وجہ کی تعویل ذات سے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البتہ دغا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان سے پہلے، پھر پہنچا حکم اللہ کا۔ اس آیت میں فاتح اللہ کی تعویل فاتح عذاب اللہ یعنی اللہ کا عذاب آیا سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں غیر مقلدین نے تعویل استعارے سے بلا جھجک کام لیا ہے۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ مقدمین کے نزدیک یہ صفات ید، وجہ، استوی متشابہ المانی ہیں۔ صفات متشابہات کے لغوی معنی تحت اللفظ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی تشریح اور وضاحت معروف فی الخلق سے نہیں کر سکتے۔ اگر ان صفات کو معروف معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں تو اس سے تجسیم لازم آتی ہے، اور کیفیت کی جہالت سے ہم تجسیم سے نہیں نکل سکتے۔ دوستو، یاد رکھیں، امت کے اس عظیم حصے کو اور ان سے وابستہ محدثین کرام، فقہائے عظام کو بدعتی اور گمراہ کہنے والا شخص خود گمراہ اور بدعتی ہے۔ یہاں آپ کو استوی علی العرش کے حوالے سے غیر مقلدین کے ناقابل فہم مسلک کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ان کے مسلک سے آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ آپ خود ان کے مسلک سے دور رہ سکیں۔ دوستو، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اپنے حقیقی معنوں پر محمول یعنی اللہ تعالیٰ پھر بیٹھا تخت پر، اور عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، اور اللہ تعالیٰ جہت بلندی سے متصف ہے۔ اسی طرح ید، وجہ، ساق سے اللہ تعالیٰ کے اعضاء و جوارح مراد ہیں، تاہم ان کی کیفیت مجہول ہے۔ دوستو، اگر غیر مقلدین کے مذکورہ موقف و مسلک کو درست قرار دیا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے لیے جسم تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کیونکہ باری تعالیٰ کے لیے مکان و جہت اور اعضائے جارحہ، منہ، ہاتھ، پنڈلی ثابت کرتے ہی جسمانیت کے تمام پہلو غیر شعوری طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ مسئلہ مبہم اور ناقابل فہم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ کے اسبات پر زور دیتے ہیں تو اس کے جو معنی انسانی ذہن میں متبادر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی ذات نہ صرف جسم رکھتی ہے بلکہ اعضاء و جوارح سے بھی متصف ہے۔ لیکن پھر جب آپ کہتے ہیں ان اعضاء و جوارح کی کیفیت مجہول ہے، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی مانے نہیں، اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح نہیں، تو پھر فیصلہ کن سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نفی کا اطلاق کس سے متعلق ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ کے مدولات ہی سے متصف نہیں، یا یہ کہ وہ ایک نوع کے اعضاء جارحہ تو رکھتا ہے مگر یہ اعضاء جارحہ تمام ذی اعضاء حیوانات سے مختلف ہیں؟
اگر پہلی صورت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ کے ہیر پھیر میں سرگرداں اور کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ایک چیز ثابت کر کے پھر اس کی نفی کر دینے سے کوئی واضح مفہوم سامنے نہیں آتا۔ اگر وہ دوسری صورت صحیح ہے تو پھر جسمانیت سے دامن بچانا محال ہے، اس لیے کہ آپ کی نفی کا اطلاق صرف حیت، شکل اور نوعیت پر ہوا ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید، وجہ، استوی علی العرش کے جسمانی مدلول تو ثابت ہیں، لیکن ہمارے ساتھ چہرے کے مقابلے میں بے نظیر ہیں۔ دوستو، غیر مقلدین کے مسلک کی مذکورہ کیفیت سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مسلک اہل سنت سے جدا اور ناقابل فہم ہے۔ دوستو، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، صفات متشابہات میں تعویل سے پہلو تہی اختیار کر کے الفاظ کے ظاہری معنی کے درپے ہو جانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیات تضاد بیانی کا شکار ہیں، کیونکہ صفات متشابہات کے ظاہری معنی مراد لینے سے قرآن کی کئی آیات تضاد و تناقض کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر مقلدین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے غلط استدلال بھی کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صفات متشابہات کو حقیقی معنوں پر محمول کر کے اس کی کیفیت مجہول قرار دیتے تھے، چنانچہ ایک بار ان سے جب استوا کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا، الاستوا غیر مجہول، یعنی لفظ استوا کی دلالت اپنے معنی و مراد استقرار پر واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستقرر ہے، البتہ اس استقرار کی کیفیت مجہول ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اصل عقیدہ یہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جسم سے اور جسم کی تمام خصوصیات، زمان و مکان اور حدود و جہت سے پاک اور منزہ ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ کے حق میں کوئی لفظ میں استعمال نہ کیا جائے جو جسم اور خاصہ جسم پر دلالت کرتا ہو۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر کیوں اور کیسے کا سوال اٹھانا ایسے ہی ابز ہے جیسے اللہ کے وجود پر کہاں اور کیسے کا سوال ہے۔ لیکن غیر مقلدین اور نام نہاد سلفیوں کے نزدیک عرش باری تعالیٰ کا مکان اور فوق باری تعالیٰ کی جہت ہے۔ دلیل مانگنے پر فوراً مسلم شریف کی حدیث پیش کر دیتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا، آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جواب میں باندی نے کہا، فی السماء، آسمان میں ہے۔ غیر مقلدین اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ سے اللہ کی ذات کے متعلق سوال فرمانا مکان الہی کے ثبوت پر واضح دلیل ہے۔ پھر باندی کے جواب فی السماء پر خاموش رہنا بلکہ اسے مومنہ قرار دے کر آزاد کرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ باندی کا جواب درست تھا کہ اللہ تعالیٰ فی السماء یعنی جہت فوق میں ہے۔ دوستو، مذکورہ حدیث کی چھان بین کرنے پر معلوم ہوا کہ غیر مقلدین نے جس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کی ہے اس کو محدثین نے معلول اور شاذ قرار دیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ حدیث معلول اور شاذ حدیث ہے۔ اس حدیث پر اختلاف بھی موجود ہے جو مقلدین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، خلاصہ یہ کہ ایک معلول اور شاذ روایت سے عقیدے کا استنباط نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی شاذ روایت کو بنیاد بنا کر اشارہ کو گمراہ اور بدعتی کہنا تو سراسر جہالت ہے یا تعصب۔ بالفرض اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا تو پھر عین کا سوال ذات باری تعالیٰ کے مکان کے لیے نہیں بلکہ منزلت اور مرتبے کے لیے ہوگا، یعنی ہمارے اللہ کا مرتبہ کیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کا مکان کون سا ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ چند فرقوں کا جو عرش اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے متشابہات کے حوالے سے تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تدبر کرنا چاہیے کہ جن سے اللہ کی بڑائی معلوم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس پر بحث کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہیں تو انسان یہ سوچے کہ عرش معلیٰ جیسی عظیم مخلوق کو تخلیق کرنے والی ذات کتنی عظیم ہوگی۔ دوستو، عام انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں نہ الجھیں، البتہ ان کا مناسب علم ہونا ضروری ہے تاکہ خود کو گمراہی سے بچا سکیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی چند صفات ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو عرش کے بارے میں مزید حقائق بھی بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام نقائص اور عیوب سے اور حدوث کے نشانوں سے اور مخلوقات کے مشابہت سے اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے، اور وہ خداوند بے مثل و مانند ہے، جوہر اور عرض ہونے سے مبرہ اور صورت اور شکل و جسم اور جسمانیت سے مورع ہے،
اور جواہر و اجسام اور آراز کی صفات اور لوازم سے مبرہ ہے، بے مثل اور بے چوں چگوں ہے، کوئی شے اس کے مثل اور برابر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے، تو ممکن اور حادث کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض خدا کا مخلوق کے مشابہ ہونا جائز ہو تو پھر مخلوق کے احکام کا خالق پر جاری ہونا بھی ممکن ہوگا۔ الغرض نہ خدا مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ مخلوق خدا کے مشابہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ قدیم کی کوئی صفت حادث میں اور حادث کی کوئی صفت قدیم میں پائی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے، اس لیے کہ تغیر و تبدل ممکن کی صفت اور خاصیت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جسم تو اس لیے نہیں کہ جسم بہت سے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے اس کی تحلیل اور تفریق اور تقسیم بھی ممکن ہوتی ہے، اور ترکیب و تحلیل اور تفریق و تقسیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور ہے۔ نیز جو چیز اجزاء سے مل کر بنتی ہے، اول تو وہ اپنی ترکیب میں اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور احتیاج اور خدائی کا جمع ہونا عقلاً محال ہے، اور پھر مرکب اپنی بقا میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ احتیاج سے منزہ ہے۔ دوستو، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس کے لیے باپ اور بیٹا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا جسم ہونا ناممکن اور محال ہے، تو ثابت ہو گیا کہ خدا نہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے اور نہ بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ توالد اور تناسل خاصہ جسمانیت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ نیز توالد اور تناسل محتاجگی کی دلیل ہے، جیسے اولاد اپنے پیدا ہونے میں ماں باپ کی محتاج ہے، ایسے ہی ماں باپ اپنی خدمت گزاری میں اور نسل کے باقی رہنے میں اولاد کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے منزہ ہے۔ نیز اولاد ماں باپ کی ہم جنس ہوا کرتی ہے، سو اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوگا تو خدا کی وحدانیت ختم ہو جائے گی، جو دلائل سے ثابت ہے۔ معاذ اللہ، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت اور شکل نہیں، اس لیے کہ صورت اور شکل تو جسم کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صورتوں اور شکلوں کا خالق ہے۔ جس چیز کے لیے صورت اور شکل ہوتی ہے وہ محدود اور متناہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، اور خدا کے لیے کوئی حد اور نہایت نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان اور زمان اور جہت اور سمت نہیں، کیونکہ وہ غیر محدود ہے، اور مکان اور جہت محدود کے لیے ہوتے ہیں، اور مکان اور زمان مکین کو احاطہ کیے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو محیط ہے۔ زمین و زمان اور کون و مکان سے اسی کے مخلوق ہیں، اور اس کے احاطے قدرت میں ہیں۔ اس کی ہستی سمت اور جہت اور مکان اور زمان کی حدود اور قیود سے پاک ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب سے ہے، اس لیے کہ وہ مکان اور زمان سب سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور زمان سب اسی کی مخلوق ہے، وہ تو لا مکان اور لازمان ہے۔ اسی کی ہستی مکان اور زمان پر موقوف نہیں، بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ دوستو، خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش پر یا کسی جسم پر مطمئن اور مستقر ہو، جس طرح بادشاہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مقداری نہیں، کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز مطمئن ہو سکتی ہے کہ جو ذی مقدار ہو، اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو، اور یہ کمی بیشی بارگاہ خداوندی میں محال ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں جو اس سوال سے جڑا ہے کہ کیا عرش خدا سے بڑا ہے۔ یہ واقعہ ایک مناظرے کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں رئیس المناظرین متکلم اسلام ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، راستے میں غیر مقلدین شرارتیں کر رہے تھے، بس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ روزہ پاک کی زیارت کی نیت نہ کرنا، مسجد نبوی کی نیت کرنا۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ روزہ پاک کی ہی نیت کریں، مسجد میں تو جانا ہی جانا ہے۔ وہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ مکہ سے مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ 1 لاکھ کا ثواب چھوڑ کر 50,000 کا ثواب لینے کے لیے؟ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو حاصل کیا جائے، وہ بھی اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنے پیسے لگا کر؟ کہ اتنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو بیت اللہ میں بھی نہیں ہے، جس کی شان بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ خاک پاک
جو جسد اطہر سے مس کر رہی ہے وہ درجے میں عرش العظیم اور بیت اللہ دونوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کو بلند کر دیا ہے اس لیے کہ خدا لا مکان ہے۔ اگر خدا کا مکان ہوتا تو ہم سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے اعلیٰ سمجھتے، لیکن چونکہ خدا لا مکان ہے اس لیے جتنے مکان والے ہیں ان میں سب سے زیادہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کی ہے۔ ایک غیر مقلد جلدی سے بولا، الرحمن علی العرش الاستویٰ، اللہ کا بھی مکان ہے عرش اعظم۔ حضرت محمد امین صفدر اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، آپ کو مکان مقین کا معنی بھی آتا ہے؟ مکان ہمیشہ مقین سے بڑا ہوتا ہے، اسی لیے تو آدمی اس کے اندر بیٹھتا ہے۔ کیا عرش خدا تعالیٰ سے بڑا ہے اور وہ خدا کو گھیرے ہوئے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک عرش بڑا ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، پھر تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کیوں کہتا ہے، العرش اکبر کیوں نہیں کہتا؟ جب تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے پھر تو بڑا بے ایمان ہے کہ تجھے اللہ سے بھی بڑی چیز مل گئی ہے، پھر بھی تو اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ عرش جنت کے اوپر ہے، جیسا کہ نبی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ عرش کس چیز سے بنا ہے تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 نور سے بنا ہے، نمبر 2 صبر زبرجد سے بنا ہوا ہے، نمبر 3 سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم یاجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کی حیت، شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گنبد نما ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ زمین و آسمان سے بھی پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ رشتہ داری، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ ہی سے ہوں لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ نمبر 2 امانت، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور نمبر 3 نعمت، کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ عرش اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم مظہر ہے۔ عرش کیسا ہے، عرش کی عظمت و جلالت کیا ہے، مکمل تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ آخر میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ صفات جلال اور جمال سے موصوف ہے۔ اس کی ذات، اسماء، صفات اور افعال سبھی کامل ترین ہیں۔ اس کا کوئی ہم نام یا ہمسر نہیں، اس کی کوئی شبیہ یا اس کا کوئی ثانی نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے خصوصی ناموں میں سے خالق اور الخلاق ہیں۔ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت اور فعل ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا واضح ترین علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ہر حقیقت کی بنیاد ہے، کیونکہ تمام کی تمام موجودات اسی کی ایجاد اور پیدا کرنے کی وجہ سے ہیں۔ وہی پیدا کرتا ہے اور جانتا ہے، اسی لیے تمام اقوام اس کے خالق ہونے کی قائل رہی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے شرک و کفر کرنے والوں پر اسی صفت کو حجت بنایا اور فرمایا، کیا انہیں عدم سے وجود دیا گیا؟
یا وہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ آیات سنی تو قریب تھا کہ میرا دل ہوا ہو جاتا۔ دوستو، ہمارا پروردگار بلا نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی ساتھی نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ دوستو، اگر پورے جہان کے لوگ بھی کسی معمولی چیز کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو پیدا نہیں کر پائیں گے، جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب اس کے لیے جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی چیز کا وجود اسی کی تخلیق ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کی مخلوقات بہت زیادہ اور لامتناہی ہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ برکتوں والا ہے اور وہ سب سے بہترین خالق ہے۔ وہ ازل سے اپنی مرضی کے ساتھ پیدا کرتا چلا آ رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ کر گزرتا ہے، جو بھی پیدا کرتا ہے اسے کامل مہارت سے بناتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور درست بناتا ہے، وہی صحیح تخمینہ لگاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ تمام مخلوقات اس کی تدبیر اور تخمینوں کا مظہر ہیں، جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا صحیح تخمینہ بھی لگایا۔ ہر مخلوق کی تخلیق حکمت سے بھری ہوئی اور فضولیات سے مکمل طور پر پاک ہے، جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، جیسا کہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آسمان، زمین اور ان کے مابین چیزوں کو کھیل کود میں پیدا نہیں کیا، ہم نے انہیں حقیقی مصلحت پر پیدا کیا ہے۔ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا گواہ ہے اور ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یکتا ہے۔ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی پربہار چیزیں اگائیں۔ یہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق ہے۔ دوستو، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں اور انہی کے مثل زمین کو بھی پیدا کیا، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوقات ہیں، اور مخلوقات کے بارے میں سوچ و بچار، نصیحت اور عبرت کا باعث ہے۔ اس سے خالق کی تعظیم کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایمان میں اضافے کا باعث بھی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 190 اور 91 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمانوں زمین کی تخلیق میں سوچ بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں، ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں، فی امان اللہ۔